ان کے میں ریفرنس ان کو پرووائڈ کرتی ہوں، کیونکہ چونکہ ہماری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ پھر انہوں نے بات کی کہ مسلمہ کذاب کے بارے میں. مسلمہ کذاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے شراکت اور اتحاد کی دعوت دی تھی. مسلمہ کذاب نے کیا کہا تھا کہ مجھے اپنی نبوت میں شامل کر لیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھڑی مبارک تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس کا یہ ایک چھڑی جو ہے اس پر ایک حصہ بھی نہیں مل سکتا، تمہیں یہ بھی نہیں مل سکتی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج جو تقدیر کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے، جن کے اسلام کے جو عین عقائد ہیں ان کے برخلاف تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوارج جو ہیں یہ کتے ہیں، جہنم کے کتے. فرمایا آپ کہہ رہی ہیں کہ اتحاد جو ہے، آپ یہ بات کرتی ہیں کہ ہماری مطلب آپ خود کو مسلمان کہلائیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے سے انکار کرتے ہیں. یعنی بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. اس میں پہلی کیا ہے؟ توحید اور رسالت. توحید کو آپ نے کس طرح سے ماننا ہے اور رسالت کو اس طرح سے ماننا ہے. اسی کے اوپر میں نے یہی بات کی تھی کہ پہلا ہمارا جو نقطہ ہے، پہلا جو ہمارا عقیدہ ہے توحید اور رسالت کا. اگر اس عقیدے سے کوئی ہٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑا واضح طور پر ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمایا ہے کہ اولئک ھم الکافرون حقا، کہ یہ تو پکے سچے کافر ہیں. کوئی بھی ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول کے عین دین کے مطابق نہیں ہے، اس کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہاں، اپنے آپ کو اقلیت اگر آپ نے کلیئر کرتی ہے، آپ اس چیز کو مان لیتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا اسلام کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا ایک مذہب ہے، ہم فلاں کو مانتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارے ساتھ آپ اسی طرح جس طرح ہمارے ہندو بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہمارے کرسچن بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہمارے ساتھ سکھ بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایک ملک کی بقا کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آج میں لطیف بھائی سے کہتی ہوں کہ اسلامی نکات کو آگے رکھتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک نقطے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم ایک نقطے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. تو میں ان سے یہ بات کہوں گی کہ یہ مجھے صرف وہ نقطے جو ہیں وہ گنوا دیں کہ جس پر ہم مشترک ہیں، تاکہ ہم بات کو آگے لے کے بڑھیں، اور انہوں نے حوالہ کیا ہے وہ نکال کے میں آپ کو دے دیتی ہوں. ٹھیک ہے، تو پلیز آپ اس کے اوپر بات کریں. جی تھینک یو سسٹر. جی میر صاحب. جی محترمہ، اب بات آگے اس وقت بڑھ سکتی ہے جب پہلے آپ حوالے پیش کریں گے. باقی میں نے جواب اصولی طور پر دے دیے ہیں. چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو وکیل مقرر کیا، انہوں نے کبھی نہیں مطالبہ کیا کہ یہ کر دو وہ کر دو. وہ بنانے والے تھے، یہ ملا تو صاحب مخالفت کرنے والے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے. چودھری مودودی صاحب نے، میں ابھی آپ کو ان کی کتاب سے حوالہ نکال کے دکھا سکتا ہوں جو انہوں نے لکھی، اپنا ہندوستان اور مسلمانوں کی سیاسی کشمکش، وہ کتاب کا نام ہے، اب اس کا ٹائٹل ہی بدل دیا ہوا ہے. اس میں کہا تھا کہ یہ حرام ہے ممبر اسمبلی بننا یا اسمبلی کا کے لیے ووٹ مانگنا، یہ حرام ہے، اس لیے ہم مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیں گے. اپنا یہ مولانا وہ تھے اپنا امیر شریعت، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے. عطا اللہ شاہ بخاری تھا، ہاں جی، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے. صرف کچھ انڈیویجول ان فرقوں میں سے پاکستان کے حامی تھے. انڈیویجول، پوری کی پوری جماعت جو ہے، کوئی بھی مذہبی جماعت بحیثیت مذہبی جماعت کے پاکستان کے حق میں نہیں تھی. مثلا یہ تھے اپنا کیا ان کا نام ہے جی، جو بعد میں وزیر مذہبی امور بھی مقرر ہوئے تھے، یہ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت سے اس کی حمایت کی تھی پاکستان کی. ان کی تفسیر بھی ہے، مجھے اس وقت ان کا نام نہیں یاد آ رہا. مولانا کوثر نیازی. نہیں کوثر نیازی تو اس وقت بچہ تھا. مودودی صاحب. نہیں مودودی حوالے دیں جو انہوں نے 2 دعوے کیے ہیں. نمبر 1 کہ ہم نے کہا تھا جی حکومت ہمارے حوالے کر دیں، جماعت احمدیہ نے. راجہ منان صاحب نے نیچے سے لکھا ہے شبیر احمد عثمانی.
ہاں جی شبیر عثمانی صاحب جی، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جی جی جزاک اللہ. انہوں نے انڈیویجول حیثیت سے، بس یہ جماعت کے نہیں، یہ جمعیت العلماء ہند کے ممبر تھے اس وقت، جو آج جمعیت العلماء اسلام کے نام سے پاکستان میں موجود ہے. انہوں نے تو ابھی پاکستان بننے کے بعد کہا ہے کہ ہم اس گناہ میں شامل نہیں تھے. اور یہ ہاں جی، میں آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے میں قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے. جی وہ تو الگ ہے. میں اپنا ووٹ دینے والے کو کافر کہا ہوا ہے. میں حوالہ ابھی دے دیتا ہوں نکال کے ان کو، مولانا مودودی صاحب نے اور باقی صاحب نے. تو یہ ہم بھی کافر ہو جائیں تو یہ اتحاد کر لیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں قرآن کے حوالے دے رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے آؤ ایک خدا کی پوجا کے لیے اکٹھے ہو جائیں. یہ کہہ رہے ہیں جی یہ چھوڑو وہ چھوڑو، یہ چھوڑو وہ چھوڑو. آپس میں کر کے دکھاؤ اتحاد ایسا. محترمہ میں تو چیلنج دے رہا ہوں. جی 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 آپ سسٹر صاحب، آپ کی طرف سے میر صاحب ایک بزرگ ہیں، اور میں صرف ان کے احترام میں آپ کی جماعت ہی کے جو ظاہر ہے وہ ایک اکابر ہیں، اس لیے ان کو میں پوائنٹ % لیا ہے، کیونکہ بزرگ ہیں اور انہوں نے کہا بھی کہ وہ رسپونڈ کریں گے. اس لیے میں آپ کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کی ٹرن کو میں اوور لک کر رہا ہوں. تو لیکن یہ میرا موقف نہیں تھا، میرا موقف تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نیچے اکٹھا ہونا. ٹھیک ہے نا جی، میرا موقف یہ تھا. جی میں ایک پوائنٹ مینشن کر دوں. میر صاحب آپ نے اگر یہ حوالے نہ دیں تو باقی سارے بولیں جو مرضی کریں. جی میر صاحب آپ کو آواز آ رہی؟ میں آواز آ رہی ہے، میں نے جواب بھی دے دیا ہے. میر صاحب اس کے اوپر آپ کے ساتھ ہم نے کہا تھا کہ حکومت ہمارے حوالے کر دو. جی میر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. وہ سسٹر کا چونکہ ٹائم ہے، میں ان کا ٹائم 3 منٹ لگانے سے پہلے صرف آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ظفر اللہ خان صاحب جو تھے، چودھری ظفر اللہ صاحب، ان کا جو رول آپ نے تھوڑا سا مینشن کیا اس میں، اس کے اوپر اگر تفصیلی ڈائیلاگ آپ کے ساتھ منعقد کر لیا جائے تو کیا آپ بالکل میں تیار ہوں. اچھا، اس کے اوپر میں ڈائیلاگ کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ میں یہاں پہ آپ کو مینشن کر دوں. نہیں بعد میں بتا دیں، ابھی فی الحال اوکے گاچو ان کو موقع دیں. جی سسٹر اوور ٹو یو. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا احسن الجزاء فی الدارین. یہاں پر وزارت خارجہ اور سفارت خانوں میں اور جو کچھ مطلب ہوا ظفر اللہ خان صاحب کے دور میں، اور پھر یہاں تک کہ قائد اعظم کے جنازے کی شرکت کی انکاری کا، وہ ہم لوگ مطلب بعد میں اس کو کرتے ہیں. سب سے پہلے میں یہ رکھ رہی ہوں، یہ پڑھیں جی. صوبہ بلوچستان کو مرزئی اسٹیٹ بنانے کا منصوبہ. بلوچستان پاکستان کا رقبے کے اعتبار سے بڑا صوبہ ہے، البتہ وہاں آبادی دیگر صوبوں کی نسبت کم ہے. یہ صوبہ معدنی وسائل سے مالا مال ہے. پاکستان کے بعد مرزیوں نے فوج اور دیگر اداروں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کی. وہ 2 منصوبوں پر کام کرتے رہے. پلان اے پاکستان کی مکمل اسلامی ریاست کو مرزئی اسٹیٹ بنانا، اور اس کو اگر ایسا نہ ہو سکے تو پلان بی قرار پایا کہ کم از کم صوبہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر کے مرزئی اسٹیٹ جو ہے وہ قائم کی جائے. اچھا جی، یہ اب آگے وہ جلسے کا یہ پوری تفصیل ہے، اس کی میں مطلب ان کو دے دیتی ہوں. ٹھیک ہے سسٹر، یہ کس کتاب سے حوالہ ہے؟ میں نہیں بولی تھی، مجھے پلیز بات کر لینے دیں. اگر آپ کتاب کا نام مینشن کر دیں پلیز. جی میں آپ کو بالکل میں آپ کو دے دیتی. اس کے بعد جی انہوں نے کہا کہ اتحاد کی بات. اتحاد میں علامہ سید احمد طہطاوی مصری رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ در مختار میں فرماتے ہیں، فعلیکم یا معاشر المؤمنین باتباع الفرقۃ الناجیہ المسمى بأہل السنۃ والجماعۃ فی ان نصرۃ اللہ وحفظہ وتوفیقہ وفی موافقتہم وخذل عنہم سخطہ ومقتہ بخالفتہم ھذا الطائفۃ الناجیہ قد جماعت اليوم فی المذاہب الاربعہ ہم الحنفیون والمالکیون والشافعیون والحنبلیون ومن کان خارج ھذہ المذاہب الاربعہ فہو من اہل النار. کہ اے مومنو، تم پر فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت ہے، اس کا اتباع لازمی ہے. اس کے لیے اللہ کی نصرت اور حفاظت اور اس کی توفیق اور اس کی حمایت اور موافقت میں ایک ہے، اس کی ناراضگی اور عذاب اور ان کی مخالفت میں ایک ہے. فرقہ ناجیہ آج صرف
مذاہب اربع حنفی، مالکی، شافی اور حنبلی ہیں۔ ان چاروں جو فروعات ہیں ان کو اگر ان سے کوئی الگ ہوتا ہے تو وہ جہنمی ہے۔ علامہ زین بن نجیم حنفی مصری 9 ہجری 70 میں الاشباح الناظر والنظائر میں کہتے ہیں کہ امام ابن حمام کی تحریر ہے، ان الاجماعی انقضا علی عدم العلم بمذہب یخالف اربع الانضباطی مذاہبی و اشتہاریہ و کثرتیہ اتباع۔ اب یہاں پر میں نے چاروں کا حنبلی، شافی، اپنا مالکی اور جو مالکی، حنفی اور چوتھا کون سا ہے جی، حنفی، مالکی، شافی اور حنبلی، ان چاروں کا میں نے آپ کو اتفاق بتا دیا۔ اور ان چاروں کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے جو ہے کہ انہوں نے، کیونکہ ان کی کثرت ہے، ان کے جو اصول ایک ہے، ان کے دین اصول جو ہیں وہ ایک ہیں۔ تو اب میں اپنے بھائی سے یہ بات کہوں گی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ چیزیں جن کے اوپر ہم مشترک ہیں، جن کے اوپر ہمارا پہلا اصول ہے توحید اور رسالت۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو ہے یہ اسلامی قواعد کا جو پہلا مطلب وہ ہے عقیدہ، وہ توحید اور رسالت ہے، تو کیا یہ توحید اور رسالت کے اوپر قائم ہیں؟ جی، المنتہا کتاب کا نام میں نے یہ کہا ہے، یہ دیکھ لیں جی، آپ دیکھ لیں، میں آپ کو حوالے کے بغیر نام ہے بات میری بات سنیں جی، جو حوالے مانگ رہا ہوں، آپ نے اب ثابت کرنا ہے، بات تو سنیں نا، بات سنیں، بیچ میں نہ بولیں، میں نہیں آپ کے بیچ میں یہ لیں جی کتاب، نہیں، یہ میں اس کا حوالہ مانگ، اس سے آپ نے حوالہ دیا تھا، اس میں یہ ہماری کتاب ہے، اس میں لکھا تھا کہ وہاں پر سارا لکھا ہوا آپ کی کتاب کا، محترمہ بات یہ ہے، الفضل کتاب رسالے میں جو کچھ ہے وہ سارا لکھا ہوا ہے۔ اچھا میر صاحب کو بات، بڑائی صاحب ان کو روکیں کہ بیچ میں نہیں بولے، میں نہیں بولا، یہ بھی نہ بولے، جی 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 ٹھیک ہے، غلط بات ہے یہ، جی جی میر صاحب آپ کنٹینیو کریں۔ ہاں جی، دیکھیں حوالہ انہوں نے آپ کو کتاب المنتہا، یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، اس لیے حوالہ اس کو نہیں کہتے، ہماری جو کتاب ہے اس میں سے حوالہ دیں۔ کہاں ہم نے کہا ہے کہ حکومت ہمارے حوالے کر دیں، کہاں ہم نے کہا ہے کہ بلوچستان کی حکومت ہمارے حوالے کر دیں۔ میر صاحب سدھو جٹ آپ کو ان کتابوں کے حوالے ماننے ہوتے، آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں میر صاحب ایک سیکنڈ دیکھ رہے ہیں ذرا اپنا وراش صاحب، یہ نیچے گند آپ کے ساتھی، آپ کے دوست یا آپ کے جاننے والے، آپ نیچے جو ماڈریٹرز ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہم قرآن پاک کی آیت لگائی ہوئی ہے، ہم اس حلف کے پابند ہیں، سپیکرز، ہوسٹ اور ماڈریٹرز، نیچے آڈینس، آپ جو بھی کامنٹ لکھ رہے ہیں قرآن پاک کی یہ آیت سورہ نال کی 125 کے آپ پابند ہیں، یہ حلف ہے ہم سب کا اس آیت کے اوپر، تو جو اس کے وائلیٹ کر رہا ہے اپنے رب کی طرف دعوت دو حکمت اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ۔ اگر آپ خوبصورت نصیحت اور حکمت کے ساتھ نیچے گفتگو نہیں لکھ رہے تو آپ اس آیت کی بے ادبی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس آیت کی بے ادبی کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے بغاوت کر رہے ہیں۔ یہ ان کے اوپر بھی آیت کا حوالہ، ان کو بھی واسطہ آیت کا ہے کہ آپ کا بھی دعویٰ ہے کہ قرآن پاک کو آپ مانتے ہیں، آپ بھی اس آیت کے پابند ہیں۔ عابد صاحب بات سب سے ہو رہی ہے، میں کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں نو حوالہ دا واسطہ ہے، اس سارے نو اس حوالے دا واسطہ جڑا لگے ہے، کیونکہ لکیلی اگر عیسائی ہوتے بیٹھے تو پھر کوئی بائبل سے لگاتا، یہ بھی چونکہ مسلمات میں تو قرآن مجید دونوں سائڈ میں شامل ہے، مانتے ہیں، تو اس لیے خدا کا خوف کریں، اور اخلاق کا بھی تقاضا ہے کہ بار بار ریکویسٹ اگر کی جاتی ہے تو تھوڑا جا انسانی پہلو میں بھی آپ تھوڑا سا خیال کریں۔ یہ دیکھ رہے پڑھ لیں آپ، میں خود بھی دیکھیں نا، کچھ کھولیں میں نہ بولیں پلیز، یہ ان کا کام ہے، آپ سے پوچھیں حوالہ جن کو میں جی میں انہیں کو بتا رہی ہوں، میں آپ سے نہیں بات کر رہی۔ محترمہ آپ بیچ میں نہیں بولیں پلیز۔ جی اچھا سسٹر آپ ابھی نہ بولیں، میر صاحب آپ حوالہ ڈیمانڈ کریں، اگر میں ان کی طرف جی ہمارا آپ کو بھی بڑا سا پتا ہے کہ حوالے سے مراد ہوتی ہے جن پر الزام لگایا گیا ہے ان کی کتاب سے حوالہ دکھایا جائے، بجائے مخالفین یا تو میں آپ کی بات ان کی بات ہی مان لوں، اگر مخالفین کے میں نے حوالے ماننے ہیں تو ان کی کیوں نہ مان لوں، ہمارے لیے دونوں برابر ہیں۔ جی ہماری کتاب میں سے 2 الزام انہوں نے لگائے ہیں،
کہ ہم نے جب پاکستان بنا تو یہ کہا تھا کہ پاکستان کی حکومت ہمارے حوالے کر دیں. دوسرا الزام انہوں نے یہ لگایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی حکومت ہمارے حوالے کر دیں. یہ دو حوالے دکھا دیں, اللہ خیر صلی اللہ, پھر آگے بڑھے گی. ورنہ الزام تراشی تو 1.5 سال سے ہو رہی ہے, کرتے رہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں اللہ کے فضل. جی سسٹر, میں واپس آپ کی طرف جا کے 1 منٹ لگا رہا ہوں یا 2 منٹ آپ کو. میں نے الفضل کا آپ کو جو پورا تحریر ہے وہ میں نے پڑھائی ہے. 1 سیکنڈ ٹھہر جائے, میں دوبارہ اس کو لگا دیتی ہوں. کہ تحریک پاکستان میں جماعت احمدیہ کا رول, اور اس میں جی میں تیار ہوں, پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بتا دوں پبلکلی بتا دوں کہ یہ پروگرام ہم کیوں کریں گے. اس پروگرام میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ جماعت احمدیہ پاکستان کے بنانے کی مخالف تھی, اور چودھری ظفر اللہ خان صاحب جو کہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ تھے, اور ان کا بہت بڑا رول جو ہے وہ جماعت مانتی ہے پاکستان کے قیام میں ایٹسٹرا. ہم یہ ڈیمونسٹریٹ کریں گے ود ایویڈنس, حوالہ جات کے ساتھ اور جماعت کے حوالہ جات کے ساتھ, کہ سر ظفر اللہ خان جو تھے وہ ایکچولی پاکستان کے بننے کی حمایت میں ہرگز نہیں تھے. خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین محمود صاحب پاکستان بننے کے حامی ہرگز نہیں تھے, اور دیگر جو اسی کے ریلیٹڈ مٹیریلز. تو ایک پورا مقدمہ جو ہے ہم پیش کریں گے. تو اس کے لیے میر صاحب اگر آپ یا راجہ صاحب میرے بڑے عزیز دوست, میں چاہ رہا ہوں کسی سے پوچھنے کے وعدے دکھائیں ہماری کتابوں سے جی, جو انہوں نے دعوے کیے ہیں کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی حکومت ہمارے حوالے کر دیں, اور دوسری یہ کہ بلوچستان کی حکومت ہمارے حوالے کر دیں. اچھا جی, یہ 2 حوالہ جات, ایک یہ کہ جماعت کے اوپر اس قسم کا بقول میر صاحب کے الزام کہ پاکستان کی حکومت جماعت کے حوالے کر دی جائے, اور نمبر 2 یہ کہ بلوچستان کی حکومت جماعت کے حوالے کر دی جائے. یہ کلیم جو ہے, اور میرے نہیں, انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے. نہیں وہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں بقول میرے کیوں بقول, انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے, میں نے نہیں دعویٰ کیا. میں وہی کہہ رہا تھا کہ دعویٰ نہیں, آپ نے فرمایا کہ بقول میر عبداللطیف کے. نہیں میں نے نہیں کہا. آپ کو فرمانا چاہیے کہ بقول ام صاحب کے. جی, ام صاحبہ نے یہ 2 الزام لگائے. جی دیکھیں اپنا ہوسٹ صاحب, سب سے پہلے تو میں عابد بھائی کو کہتی ہوں کہ یہ حوالہ پیش کر دیں. دوسرا پھر میں حوالہ جو یہ بول رہے ہیں, میں نے تحریر پڑھی تھی, میری بات کیوں بول رہے ہیں آپ بول کیوں رہی ہیں؟ جی میر صاحب ان کی بات تو سن لینا. جی وہ کیا کہہ رہی ہیں, میں نے جو حوالہ پڑھا تھا اس کو سن لیں. بلوچستان پاکستان کا رقبے کے اعتبار سے بڑا صوبہ ہے, البتہ وہ آبادی اور دیگر صوبوں کی نسبت سوگ بڑھانے کی کوشش کی. 2 منصوبوں پر کام کرتے رہے. پلان اے پاکستان کی مکمل اسلامی ریاست کو مرزائی اسٹیٹ بنانا, اور ایسا نہ ہو سکے تو پلان بی یہ قرار پایا کہ کم از کم صوبہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر کے مرزائی اسٹیٹ قائم کی جائے. اس کے بارے میں آل پاکستان مسلم پارٹیز اور کنونشن جو ہے وہ کراچی میں ہوئی. اس میں مولانا لال حسین اختر نے 2 جون 1952 کو کراچی کی تھیوسوفیکل ہال میں آل مسلم پارٹر کنونشن کا اہتمام کیا. اس کانفرنس کے دعوت ناموں میں مولانا لال حسین اختر, مولانا احتشام الحق تھانوی دیوبند, مولانا عبدالحامد اہل سنت, مولوی محمد یوسف اہل حدیث اور جعفر حسین مجتہد نے دستخط کیے, اور اس کانفرنس میں درجہ ذیل مطالبات کی جو ہے وہ تشکیل کیے گئے. احمدی ایک غیر مسلم اقلیت قرار دیے جائیں, چودھری ظفر اللہ وزیر خارجہ کو عہدے سے الگ کیا جائے, تمام کلیدی اسامیوں سے مرزیوں کو ہٹایا جائے. ان مقاصد کے حصول کے لیے آل پاکستان مسلم پارٹیز کنونشن طلب کیا جائے. اس کنونشن کی صدارت مولانا سید سلیمان ندوی نے کی, اور ایک بورڈ بھی تشکیل کیا جس میں درجہ ذیل جو ہے وہ حضرات شامل ہیں. ان میں سید سلیمان ندوی,
मुफ्ती मोहम्मद शफी, अलामा अब्दुल हामिद, अलामा मोहम्मद यूस कलकतवी, अलामा शाह अहमद नौरानी, मौलाना लालदीन हुसैन अख्तर, मुफ्ती साहिब दाद खान, अलामा सुल्तान अहमद और बहुत से मतलब लोग भी और भी शामिल हैं। ठीक हो क्या? ये मैंने आपके सामने तहरीर पढ़ी थी और वो मैंने आपको किताब का भी हवाला दे दिया, आप जाके उसको पढ़ लीजिएगा। अब जी मैं आबिद भाई को कहती हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मुखालफत जो है हमारे उलमा ने की, उन्होंने जिस रेफरेंस से की हम वो हमारी बहस नहीं है। पहले इनका आगे जरा रख दे कि इन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत कैसे की। आबिद भाई आ जाए आप। अच्छा सिस्टर, ये जो हवाला आपने पढ़ा है ये उसी किताब से आपने पढ़ा? जी, अल मुत्तहा से, जिसका मैंने हवाला। अच्छा, सवाल अब ये है सिस्टर, टू बी फेयर विद द होल थिंग, कि क्या ये हवाला उनके लिए मानना जरूरी है? क्योंकि अगर एक हवाले को या एक ऐसी पब्लिकेशन को वो हुज्जत नहीं मानते तो देन व्हाट इज द वेटेज ऑफ दिस रेफरेंस? देखिए बात ये है कि एक मोतबर किताब, एक मोतबर रिसाले में ये कंटिन्यू इसी बातों के ऊपर जो अपना ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने बदअनवानियाँ की, जहाँ पर उन्होंने वो लोग जो नाअहल थे, जो उस चीज़ के अहल नहीं थे, वहाँ पर बड़े बड़े ओहदों पर उनको लगाया गया। और इसी बिना पर 1950 तहरीक की जो तहरीक थी वो मतलब बाइस वजूद में आई थी। उसकी वजूहात ही ये थी। तो आपके पास, ठीक है, ये आपका मेन हवाला हो गया। मीर साहब इसके ऊपर अपना फैसला दे चुके हैं कि वो इस हवाले को टेक्निकली रिजेक्ट कर। मीर साहब आप अपनी तरफ से बात कह दें, आप ऑलरेडी कह चुके हैं कि आप रिजेक्ट करते हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है? जी, अगर ऐसे हवाले मानने हो तो देखें इस्लाम के खिलाफ ईसाई यहूदी कैसे कैसे हवाले पर वो भी मानने पड़ेंगे। तो ये मानेंगे? उसमें मैं अभी हवाले लगा के उनकी किताबों से दिखा देता हूँ वो क्या कहते हैं इस्लाम के बारे में। सबको इल्म है, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे बंदे हैं, हवाला होना चाहिए उनकी हमारी किताब से जिन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। भाई ऐसे हवाले मैंने मानने हो तो मैं इन्हीं के क्यों ना मान लूँ? अच्छा, इनमें उनमें क्या फ़र्क है जी? ये और इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर रही है। पहले ही जो इल्ज़ाम तराशी किया उसका सबूत तो दे दें। उसका सबूत दिया नहीं जी, मैं और हवाले लगा देती हूँ, तो जितने मर्जी लगा लेगा, हम 150 साल से सुन रहे हैं। भाई जो मैंने पढ़ा था वही साहब मैंने वही लगाया है। जी सिस्टर, उनको बात कर सिस्टर उनका मैंने भाई हमारी किताब से अपने हवाला देना है। मेरी बात सुने होस्ट साहब, मेरी बात सुने। जी मैंने जो हवाला पढ़ा था जिस बुनियाद पर 1953 की जो तहरीक थी, जिस बिना पर की गई, और ज़फ़रुल्लाह खान साहब के खिलाफ जो एक तहरीक और उनको मतलब उतारने का मुतालबा जो किया गया था, जिन बुनियाद पर किया गया था, वो ये थी, मैंने यही पेश किया और वही हवाला मैंने आपको पेश कर दिया। ये एक मीर साहब, ये फिर हम वी आर इन अ डेडलॉक राइट नाउ। हवाला उन्होंने दे दिया है, वो आपके लिए। साहब आप माशाल्लाह पढ़े लिखे बंदे हैं, क्या हवाले इस तरह दिए जाते हैं? मीर साहब वो आपका मुखालफों की किताबों से हवाले पढ़ के सुना दिए जाएं? मीर साहब वो आपका राइट है। आप बस मैं वो राइट लेना चाहता हूँ कि हमारी किताबों से दिखाए जाए, वरना गुफ्तगू खत्म। नहीं, वो बिल्कुल आई एग्री विद यू। इसीलिए मैंने आपके साथ या राजा साहब के साथ स्पेशल सेशन में करने का आपको दावत देता हूँ। इसके ऊपर हवाला जात के साथ ये डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा, यानी साबित किया जाएगा। देखिए 19 मेरी बात सुने, बात को समझे। 1953 की जो तहरीक थी, जहां पर इन्होंने बर्बरियत की इंतहा की, जहां पर इन्होंने कत्ल गारत की इंतहा की, सिस्टर वो उस तहरीक की वजूहात जिन बिना पर थी, उनमें एक वजह प्लान ए और प्लान बी भी है। उम्मे सिस्टर ये तो आपका लेक्चर है ना, लेक्चर सुनने हम थोड़ा आए हैं, हकीकत सुनने आए हैं हम। जी ये हकीकत जो 1953 की तहरीक नहीं हुई थी, हम जो कह रहे हैं कि हम जी 1953 की जो है ना, सुन के टिकटॉक के ऊपर तंग आ चुके हैं। ठीक है, मैं वजूद में क्यों आई थी 1953 की सिस्टर, मेरी बहन मेरी बात सुने, हम सच सुनने आए हैं, झूठ सुन सुनकर हम तंग आ चुके हैं। भाई झूठ कुरान करीम पे आप अभी कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातून नबी ना माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी आप मुसलमान आप यहाँ पर पढ़ते हैं, के खिलाफ बात हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नीचे
اکٹھا ہونے آئے ہیں جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو آخری نبی تو بھائی جان آپ اپنے اپنے قائد میں رہیں، آپ کا اپنا قائد ہے۔ یہ ہے اچھا عقاب صاحب، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نیچے رہنا ہے، ہمیں میں نے کہا جی لا الہ الا اللہ میں تو ہمیں نہیں روک اگر آپ سکتی۔ 10 باری باری عبدل صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ یہ سسٹر شور ڈالنا چاہتی ہیں اور اب آپ شور ڈالنے میں ان کی ہیلپ کروا رہے ہیں۔ جی نہیں، میں میر صاحب کو بات کرنے دیں۔ عبدل صاحب نے بات نہیں کی، بہت دیر سے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ لیٹ می گو ٹو ہم۔ آپ کا میں ٹائم لگا رہا ہوں عبدل صاحب 3 منٹ۔ آپ بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی۔ بات یہ ہے کہ جس وقت میں اس براڈ پہ آیا تھا، ابھی نیچے بیٹھ کے تھوڑی دیر میں نے سنا تو عقاب صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ہم سب کو متحد ہونا چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی ہماری امام مہدی کو نہیں مانتا نہ مانے، خلافت کو نہیں مانتا نہ مانے، لیکن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں۔ اسلام کا درد تھا ان کی دل میں، ان کی باتوں میں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم اکٹھے ہو جائیں۔ جب سوسٹر ہماری بہن آئی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کہتا ہوں، آپ ریکارڈنگ سن لیں، انہوں نے ڈائریکٹ جماعت احمدیہ کی مخالفت شروع کر دی ہے، کوئی اور بات نہیں کی۔ آپ نکال لیں ریکارڈنگ، میں چیلنج دیتا ہوں، انہوں نے کوئی اتحاد کی، کوئی دوسری بات نہیں کی، صرف اور صرف جماعت احمدیہ کی مخالفت کرنی شروع کر دی ہے۔ اور اس وقت تک سٹل وہ جھوٹے والے پیش کر رہی ہیں۔ وہ جو والا پڑھ رہی ہیں اس میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ سنیں، لکھتی ہیں کہ مرزائیوں نے یہ پلان کیا، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جو یہ پڑھ کے سنا رہی ہیں۔ تو وہ جماعت احمدیہ کی کتاب ہو سکتی ہے؟ وہ تو مخالف نے لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو مخالف کی لکھی ہوئی کتابیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی ہیں جو کرسچنوں نے لکھی ہیں۔ اس خبیث کو ادھر ہی چپ کرا دیں۔ افضل بڑائی صاحب، ہو صاحب آپ جی جی میرا مائک کیوں بند کیا ہے؟ ہو صاحب میری بات سنیں۔ ہوسٹ جو ہے اس نے یہ ناانصافی کی ہے۔ ہم ناانصافی کر رہے ہیں آپ کو مانتے ہیں، ہم آپ میرے ساتھ ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں۔ آپ ہمیں کوئی مرزا صاحب کا تو دعویٰ یہ ہے کہ وہ تو امام مہدی اور ان کا دعویٰ ہی نہیں ہے یار، یہ کہتی امام مہدی کو مان لیں۔ میں مرزا صاحب کا دعویٰ یہاں پر مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے ہمارا۔ آپ کس امام مہدی کی بات کر رہی ہیں؟ محترمہ یہ میں آپ کو ابھی حوالہ پیش کرتی ہوں۔ محترمہ مرزا صاحب کا یہ دعویٰ نہیں ہے، ان کا تو دعویٰ ہی نہیں امام مہدی کا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم امام مہدی کو نہ مانے۔ جو ہوسٹ مجھے ٹائم کیوں نہیں دے رہے؟ اچھا میں نے کہا جی آپ جی ذرا پیش کریں یہاں پر عابد بھائی یہاں پر حوالہ لگائی مرزا صاحب کا۔ میرے ساتھ آپ نے ناانصافی کی ہے۔ اچھا شارپ شوٹر صاحب، میں ایک سیکنڈ، عبدل صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ شارپ شوٹر صاحب آپ نے پورے نہیں ہوئے تھے ابھی۔ شارپ شوٹر صاحب آپ نے کیا آبجیکٹ کیا ہے؟ افضل بڑائی صاحب یہ دوبارہ وہی کام کر رہے ہیں جو پچھلی براڈ پہ عظیم بٹ نے کیا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان کے الفاظ سنے؟ نہیں میں نے نہیں سنے، نو۔ اگر آپ نے نہیں سنے تو یہ بندہ کہہ رہا تھا کہ بھئی یہودی اور کرسچین رسول پاک کے بارے میں یہ الفاظ بولتے ہیں۔ ہاں وہ دیکھیں تو دیکھیں ان کے خلاف لکھتے ہیں۔ اچھا وہ الفاظ ایسے میں پچھلی براڈ کے اوپر واقعہ ہوا ہے یہاں پہ، پچھلی براڈ وہ اجی عطا اور عبد الرحمان صاحب ہوسٹ کر رہے تھے، وہاں پہ عظیم بٹ صاحب نے اسی ایگزیکٹ سینیریو کو ڈسکرائب کیا ہے، جس میں انہوں نے ایسا لفظ اختیار کیا کہ یہودیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ماننے کے متعلق انہوں نے ایسا لفظ استعمال کیا جو کہ ہمارے لیے انتہائی آبجیکشن والا ہے۔ یعنی میری آپ سے التماس ہے عبدل بھائی، وہ نہیں التماس کیوں ہے بھائی؟ التماس کیوں آپ؟ یار شارپ شوٹر سن لو پلیز، یار سن بھی لو نا یار، خدا کے لیے سن لو۔ میں بتاتا ہوں سن لیں سر، ایک سیکنڈ عبدل صاحب میری بات لے آؤ سر، میری بات آپ سن لینا دونوں حضرات۔ میری صرف عرض اتنی ہے، میری عرض اتنی ہے، عرض کہنا پڑے گا شارپ شوٹر صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے میں ایسا اسلوب اختیار کروں، پلیز نہ کریں۔ پوائنٹ از کہ ایسا کوئی بھی لفظ ہم عیسائی اور یہودیوں کے لیے استعمال نہ کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے اختیار کیا، جو کہ ان اپروپریٹ ہے ہماری نظر میں۔
تو اب جیسے فرض کریں کہ میں کہتا ہوں کہ عامر مرزا صاحب کو نہیں مانتے تو نہیں مانتے، نہیں بتایا۔ دیکھیے جی ایک سیکنڈ سسٹر ہولڈ کر لیں، سسٹر پچھلے پہلے بڑی لڑائی، ایک سیکنڈ سسٹر ہولڈ کر لیں، پہلے بڑی لڑائی ہوئی ہے سسٹر، خدا کے لیے ہو صاحب پلیز مجھے 1 منٹ دیں سسٹر، میں مسئلہ حل کر لوں، یہ نہیں اس کو بھی ساتھ شامل کر لیں، اس کو بھی ساتھ خدا کے لیے ہولڈ کر لیں، خدا کے لیے ہولڈ کر لیں۔ بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ میں مرزا صاحب کو نہیں مانتا، میں ان کا انکار کرتا ہوں، اتنا کافی ہے۔ مرزا صاحب کے بارے میں بھی کوئی ایسا لفظ میں اور اختیار کروں کہ جو عام طور پہ کسی رانگ فل پیرائے میں آپ تھوڑی سی احتیاط اتنی کریں کہ مسلمان چونکہ انتہا کے سینسٹیو ہیں، لفاظی ہم ایسی اختیار نہ کریں جیسے کوئی غلط اس کا ٹویسٹ کر کے اور بنا کے۔ جی میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، میری عرض یہ ہے کہ میں نے کوئی لفظ بولا نہیں، میں نے یہ کہا کہ یہودی اور کرسچن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اور موجود ہے، سلمان رشدی نے کتاب لکھی تھی، اس میں کوئی ایسا۔ اچھا شارپ شوٹر صاحب ہولڈ کر لیں، شارپ شوٹر صاحب اس میں افضل صاحب نے کیا لفظ استعمال کیا ہے جو کہ آپ کی بات چل رہی ہے یار افضل وڑاج بھائی، پلیز یار مہربانی کریں، آپ یہاں غلط بات کیا چل رہا ہے صاحب؟ مجھے 1 منٹ دیں، انہوں نے کیا کہا؟ آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کا اعتقاد اور ایمان کے اوپر انہوں نے اتنا بڑی تہمت لگائی ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے یہ کہتے مرزا صاحب کو ماننا ہے، ماننے نہ ماننے نہ مانے کوئی بات نہیں، یہ بات نہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے حضرت امام مہدی کو نہیں ماننا تو نہ مانے، آپ نے حضرت امام مہدی کے پرچم تلے نہیں آنا تو نہ آئے۔ پرچم کا لفظ تو ہم تو حضرت امام مہدی کے ماننے والی ہیں، ہماری تو سسٹر میں وہ امام مہدی نے کہا کہ جھوٹ بولیں، وہ ایک سیکنڈ سسٹر وہ مرزا صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی جب وہ مرزا صاحب کا نام لے کہ مرزا صاحب کو ماننا ہے مانے، نہیں ماننا نہ مانے، وہ کہتے ہیں آپ امام مہدی کو مانیں یا نہ مانیں، نہیں تو اسلام کہتا ہے کہ جھوٹ بولو۔ دیکھیں مجھے بات پوری کرنے دیں میر صاحب پلیز۔ نہیں انہوں نے کون سا حوالہ دیا ہے؟ جھوٹ میری بات پہلے پوری ہونے دیں، وہ صاحب پلیز پیر صاحب، وہ صاحب صرف 2 منٹ دے دیں مجھے یار، سارے ہی میوٹ کریں، جائے اپنا الزام تراشیاں اور جواب کوئی بھی نہ دیں، یہ تو نہیں چل سکتا۔ یہ جو انہوں نے حوالہ پڑھا ہے میر صاحب میں نے یہاں پہ مرزا غلام قادیانی صاحب کے حوالے لگانے ہیں تو پھر انہوں نے جو حوالے دیے ہوئے ہیں وہ آپ پیش نہیں کر پائیں گے۔ عابد صاحب پھر وہ آپ پیش نہیں کر پائیں گے۔ عابد صاحب آپ کی بات غیر متعلقہ ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ موضوع کے اوپر رہیں، ہم ان کو اگنائٹ نہ کریں، میری آپ سے ہاتھ باندھ کے درخواست ہے۔ اس بات کا کوئی فائدہ نہیں کہ ہم ایسا حوالہ لگائیں گے کہ وہ آگ لگ جائے گی، اس کا تو کوئی ریلیونس نہیں بنتی اس بات۔ اچھا وڑائے صاحب اب 100 بندہ ہو گیا، دوبارہ موضوع بتا دیں ان سب کو۔ وڑائے صاحب سب کو میوٹ لگائیں، 1 منٹ ام سسٹر، 2 منٹ دے دیں ام سسٹر، آپ کو 10 منٹ ملیں گے، ٹینشن نہ لیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں مجھے 2 منٹ دیں جی۔ اب بندہ 100 ہو گیا ہے، موضوع کو دوبارہ ریپیٹ کریں۔ افضال بھائی مجھے صرف 2 منٹ دیں جی جی پلیز۔ سب سے پہلی بات پوری بھی نہیں ہوئی، افضال بھائی مجھے 1 منٹ ذرا چپ کر جائے، 1 منٹ چپ کر دے، اس کو مانے جو ہماری کتاب 1 نہیں ہے۔ منٹ چپ کر جائے، مجھے بات کرنے دے، کیوں چپ کریں؟ مجھے بات کرنے دیں، اس کے بعد آپ اپنی باری پہ بولیے گا۔ سسٹر میرا سوال، افضال صاحب مجھے بات کرنے کا موقع دیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، لڑنا نہیں بابے، کٹھیاں ہونا، لڑنا نہیں۔ سسٹر میرا آپ سب سے سوال ہے، میرا آپ سب سے سوال ہے کہ جب افضل صاحب اپنا نقطہ بیان کر رہے ہیں تو شارپ شوٹر نے ایبرپٹلی روکنے کی کوشش کی، میں سمجھا ہوں کہ کوئی ایسا ان اپراپریٹ لفظ ادا ہوا ہے کہ جس کے اوپر شارپ شوٹر الرٹ ہوئے ہیں۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ الفاظ کیا تھے تو ایسا کوئی لفظ انہوں نے نہیں کہا جس سے کوئی شاتمیت یا کوئی ڈس رسپیکٹ. دیکھیں افضال بھائی، افضال بھائی یہ آپ کی زیادتی ہے. کیسے انہوں نے کہا آپ نے امام مہدی کو ماننا ہے تو ماننے. ایک سیکنڈ حضرت امام مہدی تو آئے نہیں تو ہمیں یہ کیسے کہتے ہیں آپ ان کو ماننے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ تہمت دیکھیں جو لگا رہے ہیں وہ مرزا صاحب کی بات کر رہے ہیں سسٹر. بھائی مرزا صاحب کا نام لیں، وہ یہ کیوں کہہ رہی کہ امام مہدی کو ماننا تو پھر آپ ان کو لقمہ دے کے یہ ڈیمانڈ کر دیں، اس سے لڑنے جھگڑنے. دیکھیں میری بات سنیں، مرزا صاحب کا نام لیں، مرزا صاحب کو مانے. مرزا صاحب کا تو دعویٰ یہ ہے کہ وہ امام مہدی نہیں ہے سسٹر، جن کا حدیثوں میں ذکر ہے. مرزا صاحب کا دعویٰ ہے وہ امام مہدی نہیں ہے. پرووائڈ کر سکی. اب یہ موضوع کو تبدیل کریں گے، یہ بھی ڈکٹیٹ کریں گے کہ وہ کیا الفاظ کہہ سکتے. جی ایک منٹ دیکھیں میری بات سنیں، یہ تماشا نہ کریں، یہ تماشا نہ کریں، یہ تماشا نہ کریں پلیز. میری بھی بات سنی جائے. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ کوئی ڈس رسپیکٹ نہ ہو، کوئی شاتمیت نہ ہو، کوئی گالی گلوچ نہ ہو. اس کے علاوہ وہ اپنی بات نیریٹو تو رکھ سکتے ہیں دوسرے پہ کر رہی ہیں، یا ان کے الفاظ بھی. اب ہم ان کو عقیدہ بھی اپنا کہیں گے کہ ہمارے مطابق آپ بیان کریں اور ہماری ٹرمینالوجی بھی استعمال کریں. یہ کہاں کا ڈیبیٹنگ پرنسپل آیا ہے؟ افضال بھائی ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کو نہیں مانتے. بھائی انہیں حق حاصل ہے، ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کو نہیں مانتے، لیکن انہیں حق حاصل ہے the way he wants to describe. وہ اپنے دیکھیں وہ مرزا صاحب کا نام لے کر کہیں کوئی بندہ درمیان میں اب نہ بولے امام مہدی درمیان میں خدا کے لیے کوئی بندہ نہ بولے. اسلام کا اعتقاد ہے، وہ کیسے کہہ سکتے کہ اب نہیں مانتے ان کو. سسٹر خدا کے لیے ان کو یار خدا کے لیے مجھے سسٹر سے یہ بات طے کر لینے دیں. آپ سب میوٹ پہ رکھیں، آپ سب میوٹ پہ رکھیں. سسٹر انہیں اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے، جیسے بھی وہ فریز کرنا چاہیں. یہ ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا گاڈ گیون رائٹ ہے. جب تک کہ وہ ہماری شاتمیت نہ کریں، ہمیں گالی گلوچ نہ دیں. یہ ہم انہیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ وہ انہوں نے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا. یہ کہاں کا اصول لاگو ہو رہا ہے؟ اور اس کے اوپر کیوں واویلا کر کے براڈ کے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے؟ اب دیکھیں افضال بھائی ایک منٹ غور کیجئے گا، میں نہیں مانتا سسٹر، میں فری سپیچ کا حامی ہوں. میری بات سنیں ایک سیکنڈ، اس چیز پہ غور کیجئے گا. جی پہلے میرے ڈائیلاگ پہ غور کیجئے گا. میں جس امام مہدی کو مانتا ہوں وہ مجھے کہے کہ تم کسی اور امام مہدی تم اس کو نہیں مانتے، اس کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے. اب سنیں افضال بھائی بات سنیں. انہوں نے یہ کہا جی کہ اگر آپ حضرت امام مہدی کو نہیں مانتے تو آپ نہ مانیں. تو ٹھیک ہے، اس میں کیا افضال بھائی پہلے بات پوری سن لیں، رک جائیں. اس فکرے میں کیا پرابلم ہے؟ اب سن لیں. مسلمان امام مہدی کے انکاری ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم نہیں انکاری. تو یہی تو کہا گیا کہ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو وہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں زبان لگائی. بھائی اللہ نے زبان دی ہے تو وہ غلط بات کر رہی ہیں. زبان انکاری ہے امام مہدی کے، مسلمان تو نہیں انکاری. مسلمان تو نہیں انکاری. آپ رک جائیں عبدل صاحب، آپ نہیں بولیں گے. اللہ نے انہیں زبان دی ہے کہ وہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. بھائی میری بات سنیں، یہی تو ان کو بتایا گیا کہ ہمارے اوپر یہ بات نہ کریں کہ ہم انکاری ہیں، مسلمان انکاری ہے امام مہدی کے. کوئی مسلمان انکاری نہیں ہے امام مہدی کا. یہ نیا طریقے ہمیں ڈیبیٹ آیا ہے کہ آپ ان کو ڈکٹیٹ کریں گے. انہوں نے کہنا کیا ہے؟ بھائی اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ آپ نے مسلمان حضرت موسیٰ کو مانے یا نہ مانے تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہی ٹھیک کہہ رہے. وہ ٹھیک نہیں کہہ رہا، ہم کہیں گے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن انہیں کہنے کا حق حاصل ہے. دو چیزوں کا ڈیفرینشیٹ کریں. What are you talking about here؟ دیکھیں میری ہمارے ایمان کا تقاضا ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام. آپ کا ایمان اتنا نازک ہے کہ کسی کے کہنے کے اوپر آپ کا ایمان بگڑ جاتا ہے. اور بھائی وہ ہمارے اوپر یہ بات کر کیوں رہی ہے کہ نہ مانیں؟ آئیں گے تو ضرور مانیں گے. ہم آئیں گے تو ضرور مانیں گے انہیں. جی انہیں اللہ نے حق دیا ہے، ہمارے اوپر الزام لگا دیں.
ہمیں اللہ نے حق دیا, ہم اس الزام کو رد کر کے پھینک تو یہ رد ہی تو کیا جا رہا ہے, رد درمیان میں کیا جا رہا ہے, ہم جماعت, میری بات سنیں, آہو بکا کر کے رد کیا جا رہا ہے. پہلے مجھے بات سنیں نا ایک سیکنڈ. اسی بات کا رد کیا جا رہا ہے کہ ہم حضرت امام مہدی کے ماننے والے ہیں. آپ تو مرزا صاحب کا تو یہ دعویٰ ہے کہ وہ مہدی نہیں ہے جن کا ذکر حدیثوں میں ہے. جواب دیں, آپ جواب دینے کی ذمہ داری سے بھاگنا چاہ رہی ہیں کہ میں جواب نہیں دینا. کس چیز کا جواب دیں انہیں؟ میں بتاتا ہوں جی کس بات کا جواب دیں. کس چیز کا جواب دے رہے ہیں جی بتائیے. آپ عبدل صاحب, آپ اپنا نقطہ نظر رکھیں گے, کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کیے بغیر جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنے, اپنے عقیدے کا بھرپور اظہار کیجئے. یہ اللہ نے آپ کو حق دیا ہے اور افضل وڑائچ نے بھی آپ کو حق دیا ہے. ڈسکرائب کریں, جو مرضی کہنا چاہتے ہیں آپ کہیں سر, یو ہیو دا رائٹ ٹو فری اسپیچ. یہ اللہ نے آپ کو حق دیا ہے, یہ عمر رباب نے یا شارپ شوٹر نے یا وڑائچ نے نہیں دینا آپ کو. بولیں آپ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ مرزا صاحب پہ صلاۃ و سلام بھی یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ تو مرزا صاحب پہ صلاۃ و سلام بھی پڑھنے کا حق رکھتے ہیں. صلاۃ و سلام کا انہیں پتا ہے, وہ احترام کر رہے ہیں, احترام کرنے دیں. یار میری بات صاحب, میں آپ کو مائک سے افضل وڑائچ صاحب آپ قرآن کی آپ نیچے جائیں گے اور چپ کر کے وہاں پہ اسکول سے بیٹھیں گے. اشتیاق انگیزی, سدھو جٹ صاحب ہولڈ کر لیں, سدھو جٹ صاحب ہولڈ کر لیں. انہیں پتا ہے کہ ہمارا ان کے درمیان درود و سلام کا شدید جھگڑا ہے, اور اس کا کہ جو ہمارا جھگڑا ہے وہ کسی قسم کا ایسا کام انہوں نے نہیں کیا کہ درود و سلام پڑھا ہے. نہ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ درود و سلام پڑھیں, انہیں پتا ہے کہ اگر وہ پڑھیں گے تو یہ ڈسکشن اسی وقت اینڈ ہو جائے گی. یہ انہیں بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. میں آپ سے التماس کرتا ہوں, میری آپ سے گزارش ہے, میر صاحب, عبدل صاحب, سدھو جٹ صاحب, عقاب صاحب اور باقی آپ کی جماعت کے جتنے بھی احباب, خواتین حضرات, اگر آئیں مائک پہ, آپ پلیز درود و سلام نہ پڑھیں, کیونکہ ایک تو میرے خلاف آلریڈی مقدمہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ میں آپ کی سہولت کاری کر رہا ہوں. میں اس درود و سلام میں آپ کے ساتھ بالکل نہیں ہوں. یہ مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے اور میں اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کر رہا ہوں جب سے یہ مسئلہ اٹھا ہے, اور آپ سب جانتے ہیں. اس لیے آپ اس عزت احترام کے ساتھ میں گفتگو کروانا چاہتا ہوں, جو کہ ابھی تک میں کروا رہا ہوں. آپ اگر میرے ساتھ اتنا تعاون کریں کہ آپ درود و سلام پڑھ کے اس پلیٹ فارم کے اوپر لڑائی جھگڑا اور جو الزام تراشی پہلے بھی ہوئی ہے 2 سیشنز میں وہ نہ ہو, تو آپ اس سے اجتناب کریں. یہ میری آپ سے پرسنل ریکویسٹ. اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ مجھے پہلے بتا دیں کہ ہم نے درود و سلام پڑھنا ہے, میں اس ڈسکشن کو اسی وقت اینڈ کر دوں. جی عبدل صاحب اور عقاب صاحب, میرا آپ سے درخواست ہے کہ صرف حوالے مانگیں ان سے, اللہ اللہ خیر تعالیٰ. اگر حوالے نہیں دیتی تو بات ختم. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اپنا نقطہ نظر بیان کروں. بالکل جی, بالکل. ٹھیک ہے, بالکل. مجھے کم سے کم 3 منٹ دیجئے گا پلیز. جی بھیا. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میں نے اپنی بات اس طرح شروع کی تھی کہ جب میں اس براڈ پہ نیچے بیٹھ کے سن رہا تھا تو عقاب صاحب جو ہیں وہ اتحاد کی بات کر رہے تھے, اور مسلمانوں کے جو مسائل ہیں اس وقت دنیا میں ان کی بات کر رہے تھے, اور وہ بتا رہے تھے کہ اگر ہمارے اندر اتحاد نہ ہو تو یہ مسائل, یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اور اگر آپ امام مہدی کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخصیت کو ہم احمدی مسلمان امام مہدی مانتے ہیں اس کو آپ بے شک نہ مانیں, اور خلافت کو بھی نہ مانیں جس کو ہم خلیفہ وقت مانتے ہیں, نہ مانیں, لیکن اتحاد کریں تاکہ مسلمانوں کے مسائل حل ہوں اور اسلام کو عروج ہو. یہ ان کا مقصد تھا. ان کے دل میں سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا درد تھا, تڑپ تھی. جب ام صاحبہ تشریف لائیں تو آپ ریکارڈنگ سن لیں, اگر اس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے تو انہوں نے سوائے جماعت احمدیہ کی مخالفت کرنے کے اور کوئی بات نہیں کی, اور سٹل اس وقت تک بھی وہ جماعت احمدیہ کی مخالفت میں بات کر رہی ہیں, اتحاد کی طرف نہیں آ رہی. اتحاد کی وہ شرط لگا رہی ہیں کہ اگر تم اپنے عقیدے چھوڑو گے, اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرو گے, پھر ہم آپ کے ساتھ اتحاد کریں گے, پھر اسلام کا بول بالا کریں گے, اس کے بغیر نہیں. ایک بات یہ ہوگی. دوسری جو میری بہن نے حوالہ پیش کیا ہے وہ جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے. میں نے اس کے اوپر اپنا تبصرہ یہ کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. یہ جو کرسچن ہیں, یہ جو یہودی ہیں, سٹل کتابیں لکھتے ہیں, تو کیا ہم ان کی کتابوں کو مان لیں؟ نعوذ باللہ, نو.
ہم کتاب مانیں گے جو اسلام کی کتاب ہے، جو مسلمان نے کسی نے لکھی ہو، ہم کہیں گے یہ درست ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے یہ الزام لگایا، بہت بڑا جھوٹا الزام جماعت کے اوپر لگایا کہ یہ پورے پاکستان کے اوپر اپنی حکومت قابض کرنا چاہتے تھے، اور پلان بھی یہ تھا کہ فلاں صوبے کی حکومت ہمیں دی جائے، یہ 2 جھوٹے الزام ہیں۔ اس کو جماعت احمدیہ کی کسی کتاب سے ثابت کریں، نہ کہ جماعت احمدیہ کا مخالف بندہ اس نے لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، 1-2 کوڑی کی بھی ویلیو نہیں ہے۔ پوچھو کیوں؟ وہ تو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، مرزائیوں کا یہ پلان تھا، مرزائیوں نے یہ سوچا، اس کا مطلب ہے وہ بندہ جماعت احمدیہ کے مخالف ہے۔ مخالف نے الزام لگایا، اس کو ہم حوالے کے طور پر مان لیں، یہ تو جاہلانہ بات ہے۔ اس لیے میرا جواب مکمل ہو گیا۔ بہت شکریہ، آپ لوگوں کا ٹائم دیا۔ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی، آپ نے اس کو آنر کیا اور پیسفلی اس کا بات کو کنکلوڈ کیا۔ علی اسکل کریشر آپ آئے، آپ کو ویلکم ہے۔ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈر دے دوں، یہاں پہ بات ہوئی تھی شروع سے۔ عقاب صاحب، میں آپ کی اس بات کے اوپر اب میں جا رہا ہوں کہ آئی ول ریپیٹ، لوگ نئے جو آئے انہیں ٹاپک کا پتا ہو کیا بات ہوئی تھی۔ یہ بات تھی جماعت احمدیہ کے عقاب صاحب ہیں، ان کی طرف سے کوسچن ہوا تھا کہ ہم مسلم امہ کے جو مسائل ہیں اس وقت مسلمانوں کے، وہ آپس میں وہ ڈسکس کیوں نہیں کرتے، کیوں وہ جماعت کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور جماعت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تقریباً یہ ان کا پیرافریز کر رہا ہوں، الفاظ میرے اپنے ہیں، ظاہر ہے ان کے الفاظ ایسے نہیں۔ تو یہاں سے ڈسکشن اوریجنیٹ ہوتی میں نے ان کو چیلنج کیا کہ یہ تو امام مہدی کا مینڈیٹ تھا احادیث کے مطابق کہ وہ ایک خلافت قائم ہونی تھی، اور خلافت آپ کہتے ہیں 5ویں خلیفہ چل رہے ہیں اس وقت، خلافت بھی قائم کر دی گئی آپ کے مطابق، اور امام مہدی بھی آ چکے ہیں آپ کے مطابق۔ تو مسلم امہ کی تو حالت پھر ان احادیث کے مصداق انہوں نے ایک ریٹ قائم کرنی تھی، مسلم امہ کو ڈومینیٹ کرنا تھا، اسلام کا بول بالا ہونا تھا۔ اگر وہ نہیں ہو رہا تو ہمیں کوسچن تو آپ سے کرنا چاہیے جو آپ ہم سے کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا سیاق و سباق، بیک گراؤنڈر اس ڈسکشن کا۔ آگے آبویسلی بڑھ رہی ہے بات، اب آئی ہوئی ہے ان حوالہ جات کی ڈیمانڈ اور لیک دیر آف۔ علی بھائی آپ بھی آگے، آپ کو ویلکم ہے، اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، ابھی تک میں نے آیت جو لگائی ہے سورہ نال کی 125، صرف مقصد یہ ہے کہ گالی گلوچ، تان و تشنیع، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کو ٹارچر کرنا، سارکیسٹک جو کامیڈی ہے وہ اس کے حوالہ جات، وہ مقصد یہاں براڈ کا نہیں ہے میرا، نہ وہ میں براڈ رن کرتا ہوں اور نہ وہ میرا مشن اور مقصد ہے۔ آپ پلیز ریسپیکٹفلی ایک دوسرے کو انڈلج کریں گے، کوئی کسی کے مذہب کی تذیق نہ کرے، شاتمیت یا لعن طعن۔ جماعت سے التماس ہے کہ وہ درود و سلام سے مرزا صاحب پہ اوائڈ کریں گے، انہیں پتہ ہے کہ وہ اس سے اشتعال انگیزی ہوتی ہے۔ لوگ ہمارے اوپر بھی الزام لگا رہے ہیں آج یہ عبد الرحمان اور میرے اوپر کہ ہم آپ کو کہ سہولت کار ہیں اور ہم جان بوجھ کر پڑھوا رہے ہیں، تو میرے اوپر بھی اگر آپ ایک انسانی تقاضا ہے کہ آپ مجھے بھی اس میں امپلیکیٹ نہ کروائیں اور آپ اس سے اجتناب کریں۔ دونوں سائیڈز احترام کے پیرائے میں رہ کے گفتگو کریں، جو کہ ابھی تک چل رہی ہے، ابھی تک وہ چل رہی ہے۔ تو میری آپ سے التماس ہے کہ پلیز اس کو مینٹین کیے۔ شاہ صاحب آپ کو ویلکم ہے، آپ نے بھی جوائن کیا ہے۔ ارائز آپ کو ویلکم، آپ نے بھی جوائن کیا۔ عابد بھائی آپ ابھی تک بولے نہیں ہیں، اگر قبلہ شاہ صاحب نے کوئی صوفہ۔ شکریہ، گزاری یہ ہے کہ دونوں حضرات کو جیسے آپ نے کہا کہ حق ہونا چاہیے۔ اب جہاں تک امام مہدی تصور ہے، جب آپ کی براڈ پر ایک اس کا موقف یہ ہے نام لے یا نہ لے، تو فریق مخالف کو بھی حق ہونا چاہیے کہ وہ امام مہدی کون ہے کون نہیں ہے، تو دونوں کو اپنا موقف بیان کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے، میری یہ گزارش ہے۔ لیکن ابھی تک جو میں نے سنا ہے دوسری طرف سے وڑائی صاحب ادھر بھی ان کو موقف دینا چاہیے کہ کون امام مہدی ہے اور کون نہیں۔ وہ درمیان میں عبدال صاحب کو سسٹر نے روک دیا نا، روک کے تو وہ تو میں شروع ہو گئی، تو اس میں عبدال صاحب اپنی بات کو کنکلوڈ کر لیتے، پھر سسٹر ان کا ریبٹل دیتی کہ بھائی ہم ان امام مہدی کو، ہم تو مرزا صاحب کو نہیں کچھ بھی نہیں مانتے ہم، تو اس میں تو کوئی زور ہے، یہ تو آپ تو عالم ہیں، سسٹر عالمہ ہیں، میں تو عام مسلمان ہوں، مجھ سے کوئی بات پوچھ لے، میں تو مرزا صاحب کو بالکل امام مہدی نہیں مانتا۔ ہمارے امام مہدی تو وہ ہیں جو حدیث کے مصداق، جن کا نام محمد ہوگا، ابن عبداللہ ہوں گے، ان کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا، اور ان کے ظہور کا ایک میکنزم حدیث 73 میں ٹوٹلی لیڈ آؤٹ ہے، اور وہ ان کا ابھی تک ظہور نہیں ہوا ایٹ آل۔ تو یہ ہمارا تو شاہ صاحب ہمارا عقیدہ ہے، اور ہمیں اس میں کہنے میں کوئی آر نہیں ہے،
اور اظہار بھی کر رہے ہیں. اب اس کا موقع نہیں آیا تھا, درمیان میں تو لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. جی کنٹینیو کریں. چلے باری باری بولے, ٹھیک ہے. جی 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 اچھا جی آپ افضال صاحب مجھے صرف 1 منٹ دے دیں. جی 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 جس وقت ہمارے بھائی صاحب بات کر رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مسلمان امام مہدی علیہ السلام کو نہیں مانتے تو نہ مانے. جی ٹھیک ہے. اگر یہ امام مہدی علیہ السلام کا انکار کرتے تو کر لے. صحیح. یہ اگر اس پرچم تلے نہیں آتے تو میں نے کہا کہ یہ بات نہ کہیں. نہیں, حضرت ہمارا ایمان کا تقاضا ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام, جن کا ابھی ظہور نہیں ہوا, جب ہوگا تو انشاءاللہ ضرور مانیں گے. مجھے بھی ایک منٹ سوال دیکھیں, وہ امت مسلم ایک میری پہلے بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. اگر وہ یہ کہتے کہ آپ مرزا صاحب کو نہیں مانتے تو نہ مانے, اگر آپ مرزا صاحب کو امام مہدی نہیں مانتے تو نہ مانے, تب تو بات سمجھ میں آتی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کے انکاری ہیں, اگر وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو نہیں مانتے, میں نے یہاں پر یہ بات کی کہ اس کو درست کرے. اچھا یہ اس کے اوپر میں کامنٹ کر دوں. سسٹر نے انہوں نے جو بات بھی کی ہے, اللہ نے انہیں حق دیا ہے یہ بات کہنے کا. میں اور آپ ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. ہم اپنا بیانیہ دیں گے کہ ہم آپ کی ان باتوں میں سے ایک کو بھی نہیں مانتے, جو کہ آپ نے کیا اور آپ کر رہے ہیں. یہ ہے ہمارا حق. یہ نہیں ہمارا حق کہ ہم ان کو ڈکٹیٹ کریں کہ اپنے عقائد کا اظہار ہماری خواہش کے پسندیدہ الفاظ کے تحت کریں. میرے خیال میں فریڈم آف فری اسپیچ کا تھوڑا سا عادی ہو جائے. سمجھ نہیں رہے